وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عصر حاضر میں مسلمانوں پر چاروں جانب سے جو حالات آ رہے ہیں اور ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں رچی جا رہی، اس دور کو علماء نے اور خصوصاً ہمارے پیر حضرت قاری رشید احمد اجمیری صاحب نے فرمایا تعبیر کرتے ہوئے کہ یہ مثل مکی دور ہے. یعنی مکۃ المکرمہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں تو اس وقت جو صعوبتوں کا اور مشکلات کا اور جو ہے تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا اس کے مثل یہ دور. دوسری بات، اعمالکم وعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حاکمین مسلط کیے جائیں گے، ویسے ہی حکمران تم پر آنے والے. تو اب اس دور میں ہمیں ان کے مظالم اور ان کی سازشوں سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور حدیث تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس پر ایک نظر ہو. پہلے تو کلام اللہ کی آیت کو دیکھیں کہ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیوز کو. مفسرین نے لکھا کہ اہلیکم میں استاد کے لیے شاگرد، بڑے بھائی کے لیے چھوٹا بھائی، پیر کے لیے مرید،
صدر کے لیے اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کی سب سے پہلے تو اپنے آپ کی پوری حفاظت کرے اور اپنے چھوٹے کو بھی اس کی ترغیب دے اور وقتاً فوقتاً اصلاح کے انداز سے اور مخلصانہ نیت سے اس کی تنبیہ اور اصلاح کرتا رہے۔ اب بچانا کس سے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نارن کے معنی آتے ہیں جہنم کے آگ کے، کہ آگ سے بچانا ہے۔ اب یہاں پر آگ سے بچانے کا مقصد کیا ہے؟ آگ سے بچانے کا مقصد اور مطلب آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنا، اور جن کام سے بچنے کو کہا گیا اس سے 100% رک جانا۔ تقویٰ 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 سنتے ہیں مولانا، تقویٰ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم سے نہیں ہوگا تقویٰ، ہم تقویٰ اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ ارے تقوی کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تقوی کا معنی تو ہم سمجھے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے بھوکا رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے سے تیار ہونا، استری ٹائٹ کپڑے پہننے تقوی کے منافی نہیں ہے۔ اعتراض کا ازالہ کرتا چلے گا، اگر کوئی استری ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے اور ہم کہیں کہ یہ متقی ہے اور دوسرا شخص یوں کہے کہ نہیں یہ متقی نہیں ہو سکتا، تو یہ خیال غلط ہے۔ تقوی کا بڑا بہترین اور بڑی جامع تعریف صاحب جلالین رحمہ اللہ نے فرمایا امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ شارٹ اینڈ سویٹ ڈیفینیشن بیان فرما کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ امتثال الاوامر یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے زکوٰۃ دو، حج کرنے کا حکم ہے اگر تم صاحب نصاب ہو حج کرو، نماز کا حکم ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، دوسرے جو احکامات ہیں، ابھی روزے کی سیزن آنے جا رہی ہے، روزے آ رہے ہیں، ہم پر روزے فرض ہے، ہم روزے رکھیں، جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کر لیا تو پھر ہم متقی بن گئے۔ وجتناب النواہی، اور جن کاموں سے رکنے کو کہا ان سے رک گئے، تو یہ تقوی کی ڈیفینیشن ختم ہوئی۔ اللہ نے کہا حسد مت کرو، حسد نہیں کرنا، جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہیں کرنا، دھوکہ مت دیا کرو، دھوکہ نہیں دینا، بس انسان متقی بن گیا۔ قرآن نے بھی اس کی ڈیفینیشن بیان کی۔ کون ہے متقی، کون ہے کامیاب شخص؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ چیزیں جو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لے کر آئے، فخذو سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، زندگی کے ہر شعبے میں اتباع رسول کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تاجدار مدینہ نے روکا اس سے رک جاؤ، تم متقی کہلاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا نام فہرست میں لکھا جائے گا کامیابوں کی، اور کامیابی اور فلاح پانے والوں کی لسٹ میں تمہارے نام کو لکھ دیا جائے گا۔ یہ تقوی کی ڈیفینیشن۔ بہرحال بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچانے کو کہا گیا، ساتھ ساتھ اس آگ کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی۔ نارن کہہ کر خاموش نہیں ہو گئے، آگے فرماتے وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ ہاں، دنیا میں تو آگ جلانی ہے، پولیتھین ڈال دیا، پیٹرول ڈال دیا، ڈیزل ڈال دیا، جو ڈالا آگ نے پکڑ لیا۔ کوئی پتھر ڈالتا ہے آگ میں؟ انسان کو عامتاً آگ میں ڈالا جاتا ہے جلانے کے لیے، چلو کھانا پکا لیتے، آج اس کو پکڑ کر ڈال دیا اور ہانڈی چڑھا دی، آج اس کو پکڑ کر جو ہے جلا دیا اور تپیلا چڑھا دیا۔ نہیں، لکڑے اور کول سے ڈھونڈے جاتے ہیں۔
تو وہاں جہنم کی آگ کے لکڑے اور کول سے کون ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں الناس والحجارہ، ناس یعنی لوگ جو ہے یہ تمام تر انسانیت جو اللہ کے احکامات کو پامال کر رہی ہے اور طریقہ تاجدار مدینہ کو پیروں تلے روند رہی ہے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، اور ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اور اپنے شباب پر لانے کے لیے۔ دوسری بات والحجارہ، حجارہ کے معنی پتھر کے آتے ہیں۔ پتھر کو جو ہے آگ پکڑتی، پتھر کو آگ جلدی نہیں پکڑ سکتی، لیکن جہنم کی آگ کا عالم اور اس کے جو ہے تھر تھرانے کا اور اس کے شباب کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ پتھروں کا استعمال کیا جائے گا اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ آگے فطرت انسانی کو مطمع نظر رکھتے ہوئے جہنم کے جو ہے محافظوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ دنیا میں تو ہم کسی جگہ کے واچ مین کو 500,000 کا نوٹ دے کر پھوڑ لیتے ہیں اور کسی کے راز کو فاش کر لیتے ہیں۔ ہم پولیس تھانوں کے اندر ہلکی سی رشوت دے کر پولیس تھانوں کے اندر اپنا راز چلا لیتے ہیں۔ غلط ہے، چور ہو کر بھی ساہوکار بن جاتے ہیں، اس لیے کہ صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ پہنچا ہے۔ ہاں، آئی فون 13 میکس پرو پہنچ گیا ہے وقت پر، ہمارے خلاف کوئی جو ہے ایف آئی آر اور کوئی شکایت درج نہیں ہونے والی۔ تو وہاں کے آفیسر اور وہاں کے کمشنر کون ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس نار پر اور اس جہنم پر اللہ کے فرشتے حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ایک بار کوئی انٹر ہو گیا رب ذوالجلال کی قسم، جہاں تک الٹیمیٹم اللہ کے عرش سے نہیں آئے گا یہ فرشتے کسی قسم کی کوئی رشوت قبول نہیں کریں گے۔ ملائکتن کے بعد دو صفات اللہ رب العزت نے بیان کی، غلاظ شداد۔ غلاظ شداد کے معنی بڑے زبردست اور بڑے سخت مزاج کے ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں یار یہ بہت تیکھا آدمی ہے، تو وہاں پر کیسے ہوں گے جہنم کے داروغہ؟ بڑے تیکھے ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم پر تیکھے ہوں گے، فی نفسی تیکھے نہیں ہوں گے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوں گے۔ اور جہنم کے اندر جب جل بھون کر اور سر بڑھ کر جب ہم صدائیں لگائیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ ہماری کوئی سفارش کر دے، تو پہلے تو وہ جواب دے گا ہی نہیں، اور کئی سالوں کے بعد جواب دے گا تو بھی کتنا مایوسی بھرا جواب دے گا۔ اس کو رب ذوالجلال نے کلام اللہ میں اور اپنی سچی کتاب میں بیان کیا۔ کیا فرماتے اللہ رب العزت؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قال انکم ماکثون۔ جہنمی جب پکاریں گے یا مالک، مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے، اے مالک چاہیے کہ تیرا پروردگار ہم سے ناکاروں کا، ہم سے گنہگار بندوں کا فیصلہ کر دے۔ کئی سالوں کے بعد مفسرین نے لکھا کہ کیا جواب دے گا مالک؟ قال انکم ماکثون، پڑھے رہو پڑھے رہو۔ کیوں؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ بڑے ٹھاٹ بھاٹ سے پھرتا تھا دنیا میں، کسی کی اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے کہتا تھا یہ تو اپنی ہوشیاری ہے، ارے یہ تو ایک کلا ہے، کب کس کو کہاں پٹکنا، تو یہ کلا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لومڑی بازی کرنے والوں کے لیے اور چال بازی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ وہاں کوئی لومڑی بازی نہیں چلے گی۔ ذوق چکھ تو اپنے کیے کا مزہ، انک انت العزیز الکریم۔ بڑے معزز تھے جناب، آپ تو بڑے مکرم تھے، آپ کی آمد پر تو جو ہے قطار کی قطار لگ جاتی تھی اور سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، آپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو تم نے خوف بیٹھایا تھا آج اس خوف کے ازالے کا یہی سزا ہے، اور اس خوف کا یہی بدلہ ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ ایمان والوں کو اور ان کے ریلیٹیوز کو اور فیملی ممبرز کو تلقین کر رہے ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
اور اس فرشتوں کی ایک صفت بیان کی گئی، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ فرشتے کیسے ہیں؟ ہم انسان کہتے ہیں اللہ سچی پکی توبہ کرتے، اب کبھی نہیں کریں گے، پھر شیطان ورگلاتا ہے اور اس کے چنگل میں آ کر کبھی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فرشتے لا یعصون اللہ، ذرہ برابر جو ہیں ہمارے حکم کی اور جو ہماری جانب سے الٹیمیٹم اور FIR جاری ہو گیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنے والے۔ اور کیا کریں گے؟ نافرمانی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھو کتنا واضح ہے قرآن، کتنا صاف ہے، کتنا شفاف ہے یہ قرآن۔ قرآن خود کہتا ہے جب نافرمانی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کر گزریں گے ہر اس کام کو جس کا اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں حکم کیا جا رہا ہے۔ اللہ جن کاموں کا حکم دیں گے اسے بجا لائیں گے، اور جن کاموں کو کرنے کا کہیں گے اسی کو کریں گے۔ ہماری ذرہ برابر لومڑی بازی اور رشوت بازی وہاں کوئی کام نہیں آنے والی۔ بہرحال مضمون آیت کریمہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو مسلمانوں پر حالات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کلام اللہ پر اور اس کے بعد احادیث نبویہ پر لے آئیں۔ کیوں احادیث نبویہ پر لے آئیں؟ تو سرکار نے خود احادیث میں فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بلا شبہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشتا ہے، قوموں کی عزتوں کو اور مرتبوں کو بڑھاتا ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ قرآن پر عمل کرو، حدیث میں بھی کہا کہ حدیث پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، اور حدیث اور قرآن میں یہ تعلیم ہے کہ تم اپنے آپ کو کامل طور پر دین پر چلاؤ اور کامل طور پر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان کی شمع جو دل میں جل رہی ہے اور اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے، اس بات کا یقین ہم نے اپنے دلوں میں بیٹھا لیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی، اور ہمارے خلاف ہونے والی تمام سازشیں اور تمام پروپوگنڈے جو ہیں زمین دوز ہو کر رہ جائیں گے اور فیل ہو کر رہ جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں؟ گناہوں سے بچا کر کریں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اسلام تلوار کے بلبوتے پر نہیں پھیلا، اخلاق کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ اس بنا پر اخلاق کا بڑا پاس رکھا جاوے، اخلاق کو ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دکھلائے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے برادران وطن ہیں انہیں اس بات کا یقین ہو جاوے کہ نہیں، صرف یہ زبان سے نہیں کہتے کہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی سے بتلایا ہے کہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ لیکن آج ہم ذرا سی بات پر اکھڑ جاتے ہیں، آج ہم ذرا سی بات پر دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑے بہت اعمال کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہوں گے؟ تمام تر اعمال اللہ کے ہاں ہمارے ایک آنسو کی بھی قدر ہے، لیکن اس آنسو کے اندر اخلاص کا کوئی نہ کوئی ذرہ ہو تب جا کر قبول ہے، ورنہ اگر ریا ہوگی تو کل قیامت میں اللہ فرمائیں گے تو نے کیا تھا لوگوں کے لیے اور واہ اور واہوائی ہو گئی دنیا میں، اب یہاں مجھ سے کیا اجر مانگ رہے ہیں؟ ہمارا جذبہ تو ان اجری الا علی اللہ والا ہونا چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، میرا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن آج ہم اخلاق کو بہت پیچھے چھوڑا ہے۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آیا، سیدنا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو ہمارے برادران وطن میں ایک سماج وہ ہے جن کو اچھوت کہا جاتا ہے، ہریجن دلت سماج کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو وہاں کے جو بڑے مرتبہ کے لوگ ہیں براہمن وغیرہ وہ اپنے ساتھ بیٹھانا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر ان دلیتوں کا ہاتھ لگ جائے تو ان کے لیے نہانا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دعوت کے موقع پر پہنچے تو وہاں خدمت میں وہی ہریجن دلت سماج کا شخص کھڑا تھا، سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو حضرت نے دیکھا
کہ وہ کھڑا ہے اکیلا اور سب بیٹھے ہیں. اس سے کہا ارے بھائی آ جاؤ کھانے کے لیے ساتھ. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. پھر حضرت نے کہا ارے بھائی ہمارے ساتھ آ جاؤ, آپ کیوں نہیں آ رہے ہو, ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے میں. پھر اس نے کہا نہیں آ سکتا. تیسری مرتبہ حضرت نے فرمایا کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے نہیں بیٹھ رہے. تو کہا کہ میری اتنی اوقات اور میری اتنی حیثیت اور میرا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے سماج کے اندر اور جو ہے سوسائٹی کے اندر کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھانے بیٹھ سکوں. حضرت میں تو اچھوت ہوں, میں تو دلت ہوں نا. حضرت نے فرمایا نہیں, اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسی لیے جب سرداران مکہ نے اللہ کے نبی کو یہ میسج پہنچوایا ان کے چچا کے ذریعے کہ آپ کے ساتھ یہ جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا ان کو ہٹا دو تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, یا ہمارا کوئی ٹائمنگ فکس کر دو, VVIP ٹائم کر دو. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, نہیں 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 نہیں, میں ان کو نہیں ہکال سکتا آپ کو وقت دینے کے لیے. تو یہ یہاں پر بھی یہی کیا. امام بخاری نے سرکار کی تعلیمات پر عمل کیا. یہاں پر اس کو اچھوت اور اس کو دلت نہیں سمجھا. کہا اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کے اندر سب انسان اور تمام مخلوقات اور عوام الناس سب کا مرتبہ ایک ہے. ایسا نہیں ایک ہی صف میں سب کھڑے رہ کر جو ہے بات کر سکتے اور کھانا کھا سکتے. آپ کو آنا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا. زبردستی اسے لے کر بیٹھ گئے. اب حضرت نے کہا کھاؤ, پھر کھا نہیں رہے. پھر حضرت نے فرمایا ارے بھائی کھاؤ, پھر نہیں کھا رہے. اب حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنایا اور اس کے منہ میں لقمہ دیا. اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری, رو رہا ہے. پھر حضرت نے دوسرا لقمہ دیا, ڈوچکے لے رہا ہے اور حضرت کے ہاتھوں دوسرا لقمہ کھایا. اور حضرت کا کرم بالائے کرم اور حضرت کی تواضع اور حضرت کی انکساری کو دیکھیے کہ جب حضرت نے تیسرا لقمہ بنایا تو آدھا لقمہ اس کے منہ میں رکھا اور آدھا خود حضرت جو ہے تناول فرما گئے. اب وہ رو رہا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اور دوسرے دن جو ہے حضرت کے دربار میں تشریف لایا اور حضرت کے دربار میں آ کر اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ رسول. اس لیے کہ جس محمد کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے کے اخلاق کا عالم یہ ہے تو میں نہیں مان سکتا کہ وہ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے اور اس کے اخلاق جو ہے بدترین ہو اور اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہو. صرف سرکار کے اس عمل پر جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو ڈھالا. وہ اچھوت اور وہ دلت اپنی سارے فیملی ممبرز کے ساتھ حضرت کے دربار میں آ کر ایمان لے آیا. تو کیا ہم سرکار کے طریقوں پر عمل کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں گے, اپنی اولاد کی تربیت کریں گے, اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً قرآن کا اور احادیث مبارکہ کا سبق دیتے رہیں گے. ہماری اولاد ایسی نہیں بنے گی. اور تمام محنتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس سے سب کو گزرنا ہے, اور اس موت کے دروازے سے گزرنا ہے تو ہم کو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس بات پر جو ہے عمل کروانا پڑے گا اور اس بات کا عادی بنانا پڑے گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں کلام اللہ کو اور اتباع رسول کو پامال نہ کریں. کل نفس ذائقۃ الموت. جب بڑے بڑے نقشہ دانوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے نقشوں میں ایسی کوئی جگہ ملی جہاں حضرت ملک الموت تشریف نہ لاتے ہو, حیران رہ گئے. ارے کوئی ایسا ٹاپو ملا؟ آپ تو بڑے بڑے ٹاپوؤں کی تلاش کرتے ہو, بڑے بڑے آئی لینڈ کی تلاش کرتے ہو. کوئی آئی لینڈ ایسا ملا جہاں پر ملک الموت کی رسائی نہ ہو؟ زبانوں پر تالے لگ گئے. پوچھا گیا سائنٹسٹوں سے, جو ہے دوا بنانے والوں سے, ڈاکٹروں سے, کوئی ایسی گولی بنائی کہ اگر وہ کھا لے, امرت جل کوئی بنایا ہے کہ جس سے موت نہ آوے؟ اس بات کو تسلیم کرنے پر سب کی زبانیں مجبور ہو گئی اور سب نے ایک آواز ہو کر کہا نہیں, یہ موت ایک تلخ حقیقت ہے اور اسے ہم جو ہے دل و جان سے قبول کرتے ہیں. تو اسی تلخ حقیقت کے لیے ہمیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو بنانا ہے سرکار کے طریقوں کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس لیے کہ ہم زندگی کو جو دنیا میں اللہ نے عطا کی گئی ہے اصل زندگی سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ اصل زندگی نہیں. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے.
یہ اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، زندگی اگر کوئی ہے اصلی زندگی تو وہ دار آخرت ہے، اللہ کے یہاں کی زندگی ہے، میدان محشر کو جو پار کریں گے اس کے بعد کی زندگی ہے۔ اور ہم دنیا کی چند عیش و عشرت اور دنیا کی چند جو ہے آرام دہ چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو بلا بیٹھتے، اللہ کو کسی حال نہیں بلا سکتے۔ یا صاحب القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، اے مخملی بستروں پر سونے والو، ستدفن، سین جو آتا ہے عربی زبان میں وہ قربت کو اور قریبی زمانے کو بتلانے کے لیے آتا ہے، یعنی چند دنوں کے اندر تیرا یہ زمانہ آنے والا ہے۔ ستدفن عن قریب فی التراب، کہ عن قریب تجھے جو ہے مٹی والے گھر میں دفن کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ کو بڑی آس ہوتی ہے کہ میں اسے عالم بھی بناؤں گا، حافظ بھی بناؤں گا، اس کی شادی دیکھنی ہے، ارے ابھی تو میرے پوتے اور نواسوں کی شادیاں دیکھنی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو شاعر کے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کیا کہتا ہے شاعر؟ لَهُ مَلَكٌ يُنَادُ كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، روزانہ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ تم اسے جھولا جھولا لو اور تم برابر سے اسے لاڑ لڑا لو، لیکن اس کا انجام تو قبر کا گڑھا ہے۔ اور دنیاوی زندگی کو کہاں نے بہت کم دی گئی ہے، قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب، بہت کم زندگی دی گئی ہے دنیا کے اندر، اور ہمیں تو لوٹنا ہے جرثومے والے اور مٹیوں والے گھر کے اندر۔ اور تمام تر اعمال جب ہم اللہ کے حضور پیش کریں گے، ساری بات کا خلاصہ بیان کرتا چلوں اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہ ان تمام چیزوں کے بعد بھی اخلاص سب سے ضروری ہے، اور اخلاص کے بنا ہمارا کام نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اخلاص ایسا ٹونک ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے لرزا کر دجا کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین اور ہمارے صوفیہ کا کیا عالم تھا کہ اتنی عبادات اور اپنے آپ کو اتنا پابند بنانے کے باوجود اور اتنے اعمال کرنے کے باوجود ان کی زبانوں پر کیسی باتیں جاری ہوتی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، اسے کہتا چلوں، کیا کہتا ہے شاعر؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بالغاب گیر۔ اے اللہ تو تو بے نیاز ہے، تو بڑا بادشاہ ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، مجھ سے گنہگار کو اگر معاف کر دے گا تیری شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے اعمال کو ایسے ہی جانے دے گا تو تیری شان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اے اللہ پھر بھی جو ہے اس گنہگار کا حساب لینا ہی مقصود ہو تو ایک درخواست کو قبول کر لیجیو کہ تاجدار مدینہ کی نظروں سے میرے حساب کو اور میرے کارناموں کو اوجھل رکھیو۔ ایسے آہوزاری کرنے والے، ایسے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کے ماننے والے جب وہ اتنا ڈرتے ہیں تو ہم کیوں تھوڑی سی تہجد اور تھوڑے سے روزے اور تھوڑی سی نوافل پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں تھوڑے سے اعمال کر کے اخلاص کو پامال کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کسی پر احسان کر کے موقع آنے پر اسے احسان جتلا دیتے ہیں؟ کیوں ذرا سے سماج کے تانا دینے پر اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں اور زبان
زبان سے یوں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کچھ بھی کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رب کیا کہیں گا۔ لوگ جو کہتے ہو اس کو کہنے دو، رب کیا کہتا ہے اسے ہم مقصد اصلی بناوے تو ہماری اور ہماری فیملی ممبرز کی اور اہل و عیال کی زندگی کامیاب ترین زندگی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے روز محشر اگر یوں کہہ دیا کہ یہ بندہ اگر دو عالم سے خفا تھا تو میرے لیے تھا تو بگڑی بن جائے گی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ریاکار تھا اور سارے زمانے نے کہہ دیا کہ نہیں یہ مخلص تھا، جو سارے زمانے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے اور علامہ کا تاریخی شعر رہا ہے، اس شعر کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیا کہتے ہیں حضرت قاری صاحب کہ جب انسان دنیا میں آیا تو اس نے آنے سے پہلے اللہ کو الست بربکم کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو کہا بلا شہید، نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں۔ تو جب اس گواہی کو ہم دے کر آئے تو اب ہماری اس گواہی کا تقاضا توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے گئے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن کا اور احادیث کا فہم نصیب فرماوے، اور آنے والے ماہ مبارک کو اور آج کی رات کو برابر وصول کرنے کی توفیق سعید عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔